پڑھتے پیسے اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا منصور رب ذوالجلال راشد بھائی کی عقیدت کو اپنے بارگاہ سے قبول فرمائے اور جتنی دوست کی سونی محفل وچ ٹرتے ہیں اللہ پاک سب دا ٹر آمن قبول فرمائے آمین آمین میرے آقا دا فرمان سنو تھوڑا جہاں کنہ کو کھول دے صحیح فرمائے من صلی علیہ واحدہ فرمائے ایک دفعہ جرا امتی درود پاک پڑھے جا اللہ دے نبی فرمایا کہ ایک دفعہ جرا امتی درود پاک پڑھے جا محفل بیٹھے مجمع بیٹھے دکان دے بیٹھے جتھا ہی بیٹھے ایک دفعہ درود پاک پڑھے تو یا رسول اللہ جنا امتی تواری ذات تے ایک دفعہ درود پاک پڑھ سی وہ کو عطا کیا فرمے سو تو میرا سونا نبی فرمے دن ایک درود دے صدقے صلی اللہ علیہ اشرا رب کریم داد فرحمتہ بجے یہ وجہ کرتے آپا قبلہ جنا سونی ای محفل سجیندے سے تو اللہ دی رحمت چھما چھم غستی ہے تو اللہ پاک اپنے محبوب تو صدقہ او جی میں خان عاشق آدھا بیٹے بالکل ملادی بھی پڑھوں نال نمازی بھی پڑھوں وہ تو جمعہ دا ٹائم ہی آ چکے اور صرف خیرات اچھ مست نہ روائے خیرات اچھ مگن نہ روائے بلکہ جمعہ واسطے ٹائم کٹھے جا اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ نے پوچھے آقا غریب لوگ حج تے کہنا ویسے 5-6 لاکھ روپیہ لگ دے ایتا ٹکروں کے پورا دے دے لیکن بلا غریب حج تے کی میں ویسی میرے آقا فرمایا ابو بکر انہا غریبہ کو اعلان کر سنا چاہ تے خوشخبری بھی سنا چاہ آقا کیری گال دی فرمایا جے محبت نال عقیدت نال غسل کرتے کپڑے سونے پاتے جمعہ واسطے ٹور پہ جنہاں جمعہ ادا کرے سی جمعہ دا ثواب بھی مل سی تے حج دا ثواب بھی مل سی تو یہ وجہ کرتے خان صاحب جمعہ کو فضل غائی تامان فضل غائی تو سکنا سامنے ابو تا چونکہ راشد دا پروگرامی میں آئی 11 تو 12 لیکن اب 12 تک کہنا بھی سوں بلکہ 10 منٹ پہلے 50 منٹ تے بریک میں رسوں درود و سلام پر سوں دعا خیر ہو سی 10 منٹ اندر لنگر چل سی 12 بجے انشاءاللہ فارغ دی سوں بلکہ جمعہ پاک دی تیاری ہو سی اللہ پاک اپنے محبوب دی اتباع غلام پاک دی آیت پردان نال ترجمہ ہی کرے نا تو سو آیت بھی محبت نال سنو ترجمے کوئی محبت نہ سنو بلکہ انہیں سنو کہ وزرہ اتھون تو صرف ترجمہ سنتے نہ ہوں اور یاد بھی ہوئے گھر ونجے تالے کو اور آیتی سنو دا ترجمہ ہی سنو بالکل ٹھیک ہے قبلہ صحیح تو میں عرض کیتے قرآن پاک رب کریم نے ارشاد فرمایا والا قد البتہ پکی گال ہے بالکل ٹھیک ہے مولا فرمائے پکی گال ہے سارا ایمان ہے کہ رب دا کلام شک دبا کے عیب دبا کے اللہ دا کلام ہی جنہ کوئی پڑھے انہیں کوئی ایمان والا شک نہیں کر سکتا ایمان والے کو گنجائش نہیں کہ قرآن شک کرے کیونکہ قرآن شک دی جا نہیں قرآن شک دبا کے عیب دبا کے اور بے نیاز چاہت فرمایا والا قد البتہ تحقیق پکی گالے وے خانوں بل کو سنو مولا حکم کیا ہے فرمایا والا قد کتبنا فی الزبور فرمایا یہ گال صرف قرآن کین سے لکھی زبور لکھ چھوڑی آسے کیا یہ بات ہے کہ نصیب اللہ نے فرمایا اے صرف گال تھوڑے قرآن سے نہیں آئی اے تھوڑے سونے نبی کو جرا قرآن عطا کیتے صرف اندے سے ذکر نہیں کیتا مولا اون تو پہلے فرمایا جرا داؤد علیہ السلام تے کتاب زبور اتاریم جرا اون دا مطالعہ کرو جرا حکم قرآن وچ موجود ہے وہ تو زبور وچ موجود ہے بھی مولا وہ حکم کیا ہے خان صاحب مسجد کی گل سمجھ کے نہیں اج غریب آدھے سی دیوان سے پڑھا لکھا کہنوی ڈاڈھا غریب آواز یہ گال ہاں نہ تھی پڑھا لکھا کہنوی غریب ہائیں ادھر کوئی شک نہیں لیکن ایک کام تک کر چاہ فرمایا ہی قرآن کو چاہتے ہی دی تلاوت کر چاہ یہ قرآن کو سامنے رکھتے ہی دی تلاوت کر چاہ اور رب کریم نے چاہ فرمایا فَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ ہمارے لوگوں زبور کے اندر ایک گال لکھیے سے کیا فرمایا من بعد ذکر تھوڑا جا ٹائم کاٹھتے قرآن ویڈیو ہو جا ذرا قرآن ہی کھولتے پڑھو جا کہ بلا صحیح جے نہیں آدھا تک کھولتے فرقے تولا جا تلاوت کرتے زیارت کر جا اور صدا ایمان خان صاحب قرآن دا دیکھنا عبادت قرآن دا پڑھنا عبادت قرآن دا سننا عبادت ہے اور یہ مقدس کتاب ہے سچی کتاب ہے مولا لکھا کیا ہے تیرا بندہ تیرے نبی دی غلامی کرے کہ قرآن پاک کوئی ٹائم اور تیرے دی گانے صرف پڑھے نا
عورت عمالی کرے ہاں صرف قرآن پڑھتے خان صاحب صرف پڑھوں بیٹھے تے کھیرے چوہیں پانی رلیں دے کرتے کوئی فائدہ کہہ نہیں پڑھوں بیٹھے تے مرچے جبورا رجا کرتے کوئی فائدہ کو نہیں بھیا ایسے تے ہوئے ڈنڈی چل دی بھیا کوئی فائدہ کہہ نہیں مطلب ہے پکی تے سچی کتاب ہے تیرا قرآن پڑھ والے عقیدہ رکھ قرآن بھی سچے پڑھ کے عمل سے کر مولا مل سے کیا فرمایا خدا دوا دے وہ بندہ اتھے ہی کامیاب ہے اتھے ہی کامیاب ہے آوازی ان الارض کی دیئے فرمایا ان الارض یار بابا فرید گنج شکر بابا فرید گنج شکر رحمت آپ مرشد تلاش آتے لکھتے ہیں کہ مولا مرشد دیوا تے سنے نے حضرت معین الدین اجمیری سے نہ شہنشاہ اجمیری سے نہ سنے نے تے تو سفر کی تے نے تیرا سفر کی تے تو معین الدین اجمیری سے اپنے مریدیں بیٹھن تھے اپنے عقیدت منداں بیٹھن تھے اپنے حلقہ ارباب بیٹھن تھے اور جناب بیٹھن تھے حضرت بابا فرید پہنچ دیکھنے نا وہ ایک ککر دا پرانا منڈے مندے نال ٹیک لئی بیٹھے ٹیک لاتے تقریب بیٹھے کرنے بیان بیٹھے کرنے ہن سنن دی گل ہے مرشد بیٹھے ککر دے منڈ نال ٹیک لاتے تے مرید ویلا پہ ارادہ کی دس اجن مرید تھیا کہنی ارادہ کی دس کہ مرشد تلاش کرے نا تے آج میرے سیگے پہنچے آپ نے موڑنا ٹیک لیا نا کہ دل چ خیال ہے کہ مرشد کامل ہو گیا تے ککر صحابہ نہ تھی میرا کہا تھا ٹھیک ہے فرمایا جے مرشد کامل ہوگا تے ککر موڑ نال ٹیک لئی بیٹھے ایسے کریم دی ٹیک لگے تے کو سکا سکا رہ ونجے اے نہیں ہو سکتا کہ بس جنا مرید دل وچ خیال ہے کہ مرشد بارے تے اجمیری سی میں بیٹھو ایویں جو نٹھے ککر ہرا تھی او جنا مول ککر دا قبلہ شاخہ نکلیں اندھا لڑے نکلیں اندھا ٹنگلے لی نکلیں پھر آپ نے ول ڈٹھے ولو خشک تھی گئے بلا اجمیری سی کچھ کیا تھی نہ بے بلا آپ نٹھے بلا ساوا تھے کانڈ کی تینے سگ گئے ول نٹھے نے ساوا تھے کانڈ کی تینے سگ گئے فرمایا فرید جی سہی فرمایا دکاندار نے لکھی دا دکان لکھی دیئے کہ سودا ہے یا کہنا فرمایا دکاندار کو نہیں نٹھا میں دا جے بال بیٹھے دیا تیرا کم ہے سودا گنن جے جوان بیٹھے دیا تیرا کم ہے سودا گنن جے بڑھڑا بیٹھے دیا تو دکاندار کو نہ دیکھ تو دکان کو دیکھ جے دکان ہے جو سودا ہے تو سودا گن تو آزمائش نہ کر وہ مرشدہ بھول گیا کرم جگر ہاتھ پا فرمائے اتھا تری گال نہ مرسی تو ونج بختیار کا کسے ہی گنے حضرت تو بختیار کرے مانی بالکل ٹھیک ہے تاج میری صحیح اور میری کون ہے قبلہ صحیح خان صاحب جنہیں سفر کیتے کندھار تو جنہیں لاہور پہنچے داتا صاحب چلا کیتے نے پورا 40 جہاں لینے داتا صاحب تے قدمج بیٹھے جنہیں 40 جہاں مرشد کامل تے قدمج بیٹھے جنہیں ججمیری سے اٹھن نا تو ہوں لیکن لاہور والے سنو دنیا والے سنو کہ گنج بخشے فیضی عالم مظہر نور خدا وہ فرمائے اے او فقیر ہے جنہیں خزانے لٹوے دا بیٹھے فرمائے اے او فقیر ہے اے او سردار سید زادہ ہے فرمایا جنہیں گنج بخش خزانے دیون والا ہے گنج بخشے فرمایا رب دے خزانے بنے نہ بیٹھے اللہ دے نور دا مظہر ہے فرمایا ناک سارا پیر کامل ناکے سا ونجیتا ہوں کو پیر کامل بڑھانے دے جے ناکے سا ادنا اور خانسے میں ہاتھ جوڑ دیا سا ایمانداری دی گالے اور قدرتی گالے ادنا آلے نال لگے نا ادنا نہیں رہنا قبلہ گھٹیا بدھیے نال لگے تو گھٹیا نہیں رہنا بھائی ادنا آلے نال ایسے دیوان صاحب کوئی دلیل میں دلیل دیکھ اپنے گھر بھی چھو ذرا وائن تے قرآن پاک چاہ ایمانداری دی گالے قرآن تے کپڑا لگا پہ تے کپڑے تلو گتا لگا پہ تے گتے تے تلو قرآن ہے میں کہ مولا تیرے قرآن تے کپڑا بھی ہے تے گتا بھی ہے فرمایا ہن کیا وجہ تیرا بندہ قرآن چاہ دے دے میں قرآن کھول دے نہیں چمدا وہ کپڑے کو چم دے ہوں گتے کو چم دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت قرآن اور قبلہ سے میں آج بھی ہاتھ سے چھنے دا اللہ واسطے 10 منٹ قرآن کو دے خان صاحبہ مہربانی کر 10 منٹ قرآن پاک کو دے آج بھی دے اور اللہ دی قسم ادھا فیدہ کیا ملسی ادھا بینیفٹ کیا ہے ادھا فیدہ مرن دے وقت ملسا ادھا فیدہ قبر دے اندر ہی ملسی علامہ جلال الدین سیوطی فرمائے دیں بندہ جو قبر اس کے نا
کہ منکر نکیر ہے انہوں نے کہ من ربوں کا ایک سونی صورت والا جوان آگے وہ کہ منکر نکیروں کے جی فرمایا واپس بنجو میں ادھر سے جنت ٹکٹ گھنتے آیا جنت ٹکٹ گھنتے آیا منکر دے دے نکیر کو تے نکیر دے دے منکر کو وہ کہ گال کیا ہے وہ کہ ہوتا ایک کو بھی تا رب بھیجے یہ ٹکٹ گھنتے ہیں تو انہیں پروانہ نکھائے منکر نکیر بغیر سوالہ دے واپس گھن تیرا واپس گھنتے ہوں انہیں جوان نے آکے اچھا خان ہون سوم میں تیرے واسطے جنت بستر جاتی ہوں وہ آکے مہربانی کر تو نہ وانج جے تو ویسے تھا وہ واپس آوے سن فرمایا ہون کہنا آ سکتے ہیں ہون میں واپس ویسے میں نہیں آ سکتے اور خان صاحب حقیقت ہے وہ بندے نے پرواز کی دیئے وہ سونی شکل والے انسان نے پرواز کی دیئے تو قبر والا دیدھا پہ کہ پہلا آسمان دوجہ آسمان چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرۃ المنتہا جلے کراس کی دیتا تو سدرہ بھی کراس کر گئے دل میں چاہ کے سنو کہ اے فرشتہ ہو گیا تو سدرہ تے رک گیا اے جبریل جلے رک گیا کو کوئی نہیں بھائی سکتا معلوم تھے فرشتہ نہیں ہے کوئی بھئی ہستی ہے سدرہ کراس کی دیتے رب کریم دے عرش عظیم دے قریب پہنچے اللہ فرمائے او سونا روک کیا دے مولا ہے کہ میرا یار قبر چاہیا پہ مودے واسطے جنت چادر دنے جا جنت بستر دنے جا جنت تکیے دنے جا جنت خوشبو دنے جا مولا جنت پھول دنے جا رب فرمائے جبریل جی مولا اے جو منگدہ ونجے دیتا ون اور قبلہ سی حقیقت ہے ہاتھ جوڑ دیا تھا جنہوں بستر چاہتے ہم دے ایسے جیدی قبر ویچ جنت بستر تلے ویچ سکتے اندھی قبر تے غلیف نہیں آ سکتا ملہ دے بیٹے درد بیٹے سی ایک کیا گالے اتنے کم غلیف جائے میں کہ مرے تو اتنے گروہ نہ ودی سر اندر چھاتی پا مخدوم جہاں سے مٹی دے نہیں ستے پہ جنت دے بستر دے ستے پہ جلال الدین بخاری مٹی دے بستر دے نہیں جنت دے بستر دے ستے پہ اے اللہ دے ولی مولا دے نبی دے غلام جنہ قبر چلے دے انہیں بستر بھی چھائے تکیے رکھنے سے انہیں اگر بتے جلیں کہ خوشبو دے پھول رکھنے سے کیونکہ اچھا میں کو ہونی اجازت خان صاحب سونا دیگال ہونے نتیجہ ہونے پہ نکل دے کہ انہیں ہاتھ پکڑے سونا اپنا تعارف تک کرو چاہ سے کون تھی دے بے میرے ہم صاحب ہے میرا سردار ہی میرا گود ہی میرا مرشد ہی ہائی کون تجھے میرا ہوں کہ نہیں سناتا کہ میرا مجبوریہ میں نہیں سناتا میں موت دی منزل چلی پیا مہربانی کرتے نہیں مہربانی تا احسان کی دے تو کون نہیں وہ بول دیا دے گال سن میں اوہ قرآن آج کروز تو پڑھتا ہوں خان صاحب ہاتھ جوڑے دا آوانی مسجد بہ سویرے نگرہ گھر رچ بہ جا قرآن پاک کو انہیں تلاوت کرو سن جنہیں قرآن میری سی فرمایا معین الدین جی سے فرید جی سے فرمایا تیری بیعت بختیار کا کینا ہے قبلہ سے آپ نے انڈیا صبر کیتا جنہ پہنچے تھا تو پوچھنے لگے نہیں رستے جائے میاں بختیار سے لوگے کہا ہند کتنے وہ کہنے اوکھرن تو وہی 11 سال دی عمر بال ہاں 11 سال دی عمر ہے آپ نے ڈٹھے انہیں مولا سفر کیتے ہم کہ مرشد بال ملی لیکن مولا بال بھی ٹھیک ہے آج ہوگی ہوں کہ بلدی جب دل میں خیال ہے دل میں ارادہ کتنے کہ مولا بال مرشد مل گئے سفر کرتے ہیں بختیار کاکی علیہ رحمت اندر حجرج گئن جنہا واپس میں لینے سیرتی امامہ شریف ہے ہاتھ وچ آسا پا کے تن تے چپا پا کے مبارک داڑھی لمبی جائیے فرمایا فرید ہونتا میں تیرا پیر بن سکتا قبلہ سنگھ میں ہاتھ چھوڑے دا خانو ملکو صرف میلاد تے آمن کمال نہیں اللہ دا واسطے میلادی بان پکا نمازی بان نماز کو سہ نہ کر بلکہ قرآن پاکے اللہ دا سونا فرمانے رب زلجلال دا حکم ہے آواز قدرت ہے فرمایا میں یوتے جب آپ نے لٹھے نا کہ آپ داڑھی مبارک تے جبہ پاک تے ہاتھے بیت آپ فرمانے فرید جی مولا فرمایا ہونتا پیر بن سکتا ہونتا تیرا مرشد بن سکتا آقا بالکل ٹھیک ہے فرمایا والی یہ گالے تیرا کہیں کنے کیا والا دل چوہ ہم نہ کیتا والا دکاندار کو نہیں کیتا دکان کو دیکھنا پہنچے یہ وجہ کرتے کہ بلا سنمینی ادا قرآن پاکے رب کریم نے ارشاد فرمایا فالکت پکی گالے کتابنا فی زبور اسا زبور وچ لکھ چھوڑے اسے تیرا 5000 کا موبائل ہے وہ بتھا برکا قرآن کو دروز میں دیکھ جا قرآن پاک بتھا نہیں تھی سکتا ورکا بتھا تھی گے جتا قرآن لکھا ہوئے گالا قرآن آجو ہے جی میرے مصطفیٰ کریم کو امدہا جبریل چاہتے امدہا آواز قدرت
یہ بے نیاز فرمایا مولا عید اندر کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لوگوں قرآن اصلا نازل کیتے قرآن ساری کتاب ہے مولا ای قرآن دے اندر کیا ہے؟ بابا ملتان شریف حضرت حافظ جمال قرآن پڑھنے بیٹھے تے قرآن پڑھینے چاسیاں دی ہے تے نال حسین دی شادی تھی ہے کبلا سے تے مار کا پتر پرنا دی ہیں جرا گھوٹ تے کنوار سیج دے بیٹھے نا تے گھوٹ بھی کنوار کو کہنا نہیں ٹھاس تے کنوار کو پتہ کہ نا گھوٹ کے جائیں حیاء والے دور ہم جتا اممہ تے ابا سٹے دیا چپ کر دے پتری میں دا پیا تھی میں دیئے گئے اچھا عذاب میں چکرے کبلا سے اچھا بے حیاء دور ہے نا صحیح منت کرنی بوندی ہے نہ تو پھانسی کا میں دن زہر بھی میں دن اوہ حیاء دا ٹیم ہاں نہ ابے نے گھوڑ تو پوچھے نہ اممہ نے تھی تو پوچھے پیو مادی رضا مندی نال رشتہ دی گئے جنہیں شادی کرتے گھر آتے بیٹھے تے گھوٹا کے چاہوں ایک کھاتا صحیح میری کنوار کے چاہیے کہ بلدر انہوں نے حیاء والا گھنگر چاہتے تو تلے ہور تو سونی بھی بیٹھے تھے حیاء والا اکھی بند کرتے اپنے بابا کا بیڑا چھوڑ دئیے بیٹھئے تھے جرہ ان گھوٹ دیدید پئیے ان کی تے سبحان اللہ مولا میرا نصیب بہت اچھا ہے تو میں کو خیال ہے کنوار کو خیال ہے کہ میں بھی تو دیکھا میرا گھوٹ کے جائیں کہ بلدر جرہ ان با حیاء اکھا کھوت لٹھے ناراض نہ تھی ہوتا ہاتھ جوڑنا ادھر ٹھنڈا سا نکلتی کیوں ان ڈٹھے کہ وہ بندہ پڑھا لکھا ہاں لیکن منیا دنیا ہاں نہ چہرے تے سنت مصطفیٰ ہے نہ شریعت حیاء ہاں نہ شریعت پتہ ہاں جب انہیں ٹھنڈا سا کٹے تو میں ان کھوٹ نے پوچھے اچھا کوئی پچھو نہ گئے لے وہ کہ زبان نہ ماری میں کوئی ایسا سا کہ تیرے کو ڈگری کیا ہے وہ کہ پیئے کی تھی کرا وہ کہ مرے پیئے کو دیکھا ایک قرآن سورت یاسین ہم دی رکھا نہیں آدھی ایک مزمبل ہم دیئے متصر ہم دیئے سیر سٹی بیٹھے وہ کہ سورت ملک ادھے مشکل اممہ اڈے اللہ یا کہ نہیں ابے نے اکھاتا کھولیا کہ نہیں میں جایا تو انگلیش میڈیم میں گیا میں کو کیا بتا سن میں کنوں آگے گال سن جنا مرسوں انگلیش دی ڈگری کم کرنا چاہ قرآن کم آجا اچھا ایک بھائی گال سن کہ جی وہ کہ میں قرآن دی کاریا ہاں عالمہ ہاں میں آکھیا مولا جرہ میرا میاں ہوئے وہ قرآن پڑھا ہویا تو ہوئے اور تیرے گھر راساں تیری اممہ دی خدمت کرے ساں تیرے بابے دی نکرانی مرساں تیرے گھر دی بہاری بوکھر کرے ساں پہلے وانج قرآن یاد کر دیا ورنہ میں کو ہاتھ نہ لاوی کہ بڑا اوکھا وقت ہے بندہ باہر تجھے ماں پوچھے گوٹ کروں اور پترہ کیا وقت ہے وہ کہ ماں کیا کی تھی کم از کم میں کو قرآن نہ پڑھا دیا چاہ وہ کہ ہونا اوکھا وقت ہے پوچھو منجھے امیر بشکے نے امیر بس احبال کو قرآن ہپاڑے ویسی چوکار سائنے کے 28 سال انہیں 28 سال ٹھہرے ہمیں مشتاق کرنے میں جو وہاں سے ہی انہیں کہ 2 سال ٹھہرے بے کرنے میں جو قبلہ سے ہوں کہ 1 سال ٹھہرے یہ رول دے وطن کہیں اگر گال ہے یہ ان مولوی دے درد مسئلہ نہ دیزی یہ کوئی ولی دے درد ہے یہ نبی دے غلام دے درد مان اور قبلہ سے ٹوٹتے حافظ جمال سے کرنے آگئے کہ آپ نے ٹھیک گانے بھی لگے ہوئے میدھا لگے ہوئے بنگا پیا ودنے کیا خیر ہے مہینہ کے مرشدین میں مسئلہ ہے میری نو بی بی جلکے نیا قرآن دی کاریا ہے ایک کورا ہے قرآن کیا نہیں پڑھا ہویا یہ کو قرآن تو پڑھا رہے جنہا منت کی تھے میں قدمہ دے ہاتھ رکھے تے بال بھی چھوک دے سلام کی دے مرشد کرم کر اور میں گال سن رات میرے کول رہے فجر کی نماز میرے پچھو پر کھڑی سجے بازو جے سلام تو پہلے تے کو حافظ نے بڑھا میں کو نبی دا غلام دا آگے یہ بجا کرتے قبلہ صحیح بسم اللہ بسم اللہ خبر بسم اللہ خبر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو میں گزارش ہے کہ جب ہاتھ جونے نہ سونا خان صاحب کرے والا سور کر رات ٹکے کھو چل رہا بڑا میرے وضو کی تیز وضو کر دے مسجد آ بیٹھے صحیح آگے مکبر تکبیرہ کیے انہیں اللہ اکبر کی تھے وہ امام بن گئے پیچھے مقتدی ہیں سجے بازو گھوٹ کرے دیا پہلی رکعت گزر گئی ہے گھوٹ کورے دا کورا دوسری رکعت گزری ہے گھوٹ کورے دا کورا رکوع تھی کے سجدے تھی کے تیرا تیات پہنچن گھوٹ نے پیچھے کھنگورا مارے اور مرشد میری گال تا نہیں بھول گئی میں تک کورے دا کورا ہاں مرشد نے پڑھے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تیرا مرشد یوم یقوم الحساب تکے تو مرشد سلام پھرے سجے پاسوں جتنی بیٹھے سارے قرآن دے حافظ دے بیٹھے الکھبے پاس سلام پھر انہیں قرآن ناظر بیٹھے بیٹھے جب میں تھے سلام دے بعد صحیح سنے اور تیا پترہ جی صحیح فرمائے ہون حال سنا مرشد لگ کے سانے فرمائے سورت ملک سنا ادھے تبارک اللذی بیدہ الملک
فرمایا یاسین حد یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یا ایھا المزمل قم اللیل فرمایا فقیرہ ہن واجب باقی جنہیں حال سے جی کو قرآن پڑھے انہیں کو متشابہ لگ سکتے جے کو رب دے نبی دے غلام قرآن پڑھے واجب زندگی بھر متشابہ کہنے لگ شاہ گھر رہنے کے بس تے کنڈا گھر کے اپنی گھر والی دے کمرے دا جب میں اٹھے انہیں کنڈا کھولے ہی وہ بھی قرآن کھولتے پڑھ لی بیٹھے جب اٹھے تو کسی رات کی تھا رہ گیا اسی بہت ہی رات ہے وہ آتے بستر دے بیٹھے پڑھنی ہے یہ انہیں دوستے مکھن کھیر چاہ پانی بناتے پراٹھا بناتے انڈا تلتے یہ جب وہ روٹی کھوئیسنا تو وہ روٹی کھا کے دیئے وہ کہ بھئی گا سننے وہ کہ جی وہ کہ اپنی گالو ہے اور روٹی کھا کے دی گٹا مار کہ دی قرآن یاد نہ کر سے ہوتی میرے کمرے نہیں آ سکتا پر انہوں نے آکے اور تو بھی پھوت نہ بڑا کھول قرآن جتو تو قرآن پوچھے جن نہ سلاما میں کو نبی دے غلام دے شکے رکھنا تو یہ میں کرتے کہ میں ہاتھ جوڑے نا اللہ واسطے ہو ایک قرآن سڑے گھر لاتے یار اور روندہ پہ آجے مولا بے قدریں کول گیا آجے تیری دی قدر ہے قبلہ آجے ٹچ موبائل دی قدر ہے قبلہ صحیح آجے ریڈیو دی قدر ہے قرآن روندہ پہ اللہ پر میں سن جے تو روزے یہ جی بیماری بھی جیسا جیسا علاج کہنا ہو شاہ حضرت دیوان صاحب ویریس آ گئی دیوان صاحب ایک کرونا آ گئی میں کہ کرونا نہیں آ گیا اللہ دی ناراضگی ہے رب جنہ ناراض تھی نہ قومی تو جزاب ہم کہا لیکن بلا سی میں ہاتھ جڑے نا آج بھی ایمانداری دی گالے گھر بائتے گھر والے کو رکھو ابا نماز پڑھو اماں بی بی کو بیٹی کو گھر والی کو بھین کو بچیاں کو آکو پالو نماز پڑھو آپ ہی پڑھو قرآن دی تلاوت کرو ایمانداری دی گالے بل گھر وچ برکت ہو سی دکھ بھی مکوسن بھوک بھی مکوسی اللہ پاک اپنے محبوب کا صدقہ آج دی خیرات کو لنگر کو ذکر خیر کو قبول فرماوے ایک مثلا سلام دے پڑھو سی تو بلا او دے بعد ختم پڑھ سن بلا آپ لنگر ہو سی ایک مثلا سلام دے پڑھو